بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می سدیس ملک اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج ہمارے مہمان ہیں ملک شکیل اوان، پاکستان کے سوشل ورکر. تو سر، آپ کا کیا حال ہے؟ بس خیر خیریت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو سر، آج ہمارا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں. تو سر، آپ ہمیں بتائیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں آپ تھوڑا ہماری آڈینس کو بھی بتائیں. اس کے مین آج کل جیسے ماحول ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اور خاص کر ہمارا جو یہ خطہ ہے، یہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جس سے سیلاب کی صورتحال ہے. لیکن وہ تو چلو ابھی پھر بھی نیکسٹ منتھ یا اس کے بعد وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. لیکن ابھی جو موجودہ ہے، برف باری آپ کو پتہ ہے پہاڑوں پہ بہت کم ہوئی ہے، نہ ہونے کے برابر. اس سے سیاحت پہ بھی بڑا فرق پڑا ہے، اور کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں، اور اس برف باری سے تو کافی لینڈ سلائڈنگ اب بھی ہو چکی ہے نہیں پہاڑوں کی طرف کو، جس سائڈ ناردرن نہیں اس ایریاز بار میں. نہیں اس بار اتنی لینڈ سلائڈنگ تو نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ اتنی اس طریقے سے جس طرح ہوتی ہیں، بارشیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے نقصانات ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور ہمارے ڈیموں میں پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، ڈیڈ لیول پہ آ گئے ہیں. تو اب یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس سے پوری دنیا کو مل کے نپٹنا ہے. اس میں کوئی ایک ملک آپ یہ اکیلا. بتائیں اس سے نپٹا کیسے جا سکتے، اس سے کیسے نپٹیں گی؟ اس سے مین نپٹا یہی جا سکتا ہے، وہ لانگ ٹرم پالیسی ہے. لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ پوری دنیا ہی کو اپنے جو ہے نا کاروبار زندگی پہ غور کرنا پڑے گا. جیسے دریاؤں میں گندے پانی کو چھوڑ دینا، فیکٹری کے وغیرہ کے جو ہے فضلہ وغیرہ، اس کو دریاؤں میں چھوڑ دینا. اس گندا تیل ڈال دیتے ہیں لوگ اس تیل طرح. ڈال دیتے ہیں کمپنیاں. انسان لوگ تو نہیں ڈالتے، ظاہر کمپنیاں فیکٹریاں یہ چیز ڈالتا ہے فضلہ. اس سے ہمارے آبی حیات کو بھی نقصان پہنچتا ہے. جنگلات کی کٹنگ جو کٹائی ہو رہی ہے دڑا دڑ، تو اس سے بہت کلائمیٹ چینج پہ فرق پڑا ہے. اس سے زلزلوں کی تعداد آگے چل کے زیادہ ہو جائے گی، اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے مسائل ہی مسائل ہیں. بالکل بالکل. پہلے ہمارے دور میں ایسا تھا کہ لوگ دعائیں کرتے تھے، نماز استسقاء ادا کرتے تھے. آج کل کا نیو جنریشن ہے، کسی کو اتنی فکر ہے نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. سب بس ایک موبائل ہے اور ایک انسان ہے، اور بس لگے ہوئے ہیں. بارش ہو نہ ہو اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، بس اپنی اپنی لائف میں لوگ بزی چل رہے ہیں اس وقت اتنا زیادہ کہ کسی کو کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا. اصل میں بات یہ ہے کہ فرق آگے چل کے پڑے گا. آج ایک دم سے فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم نے پچھلے سال دیکھا بارشیں کم ہوئی، تو پھر پچھلے سال پھر بھی گزارا ہو گیا. لیکن اس دفعہ جو ہے بالکل بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس سے ہماری گندم کی فصل بھی تقریباً ناپید ہو رہی ہے. تو یہ آگے چل کے ہمیں خوراک اور دیگر مسائل، اور آگے چل کے بڑے مسائل اس سے جنم لیں گے. یہ آپ مجھے بتائیں یہ کلائمیٹ چینج سے اب تک نقصانات کتنے ہو چکے ہیں؟ دنیا بھر کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان میں اگر جو پچھلے سال جو سیلاب آیا بلوچستان میں، سندھ میں، خاص کر کے پی کے میں، وہ گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے اور بغیر موسم کے بارشیں ہونے کی وجہ سے، تو میرے خیال ہے پاکستان کو تو ڈالروں کے حساب سے نقصان ہوئے. مطلب اربوں کی بات کی جائے تو کم ہے. ہمارے پاکستانی روپی میں تو ٹریلین آف کا حساب ہے. تو اس کا کوئی ایگزیکٹ فگر تو حکومت پاکستان کے پاس ہوگا. لیکن میرے خیال سے جو ہے ہمیں سب سے زیادہ اس خطے کو نقصان ہوا، اور اس خطے میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے اس کے وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور آگے چل کے بھی ہم مزید کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی ہمیں پانی کی ضرورت ہے. پہلے ایسا تھا ماحول چینج ہے، پہلے انڈیا کی طرف سے وہ پانی چھوڑا جاتا تھا، ہمارے دریا فل ہوتے تھے. اب ہمیں پانی کی ضرورت ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا پانی چھوڑے گا یا کوئی اور چھوڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ڈیم ڈیڈ لیول پہ چلے گئے ہیں. اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، ورک کرنا پڑے گا، دنیا کو بتانا پڑے گا. یہ جو سیلاب آتے ہیں سندھ کی سائڈ، اس طرح سائڈ، وہ کہتے ہیں ڈیم فل ہو گئے، تو جس وجہ سے وہ سیلاب. بارشیں زیادہ ہوتی ہیں میرے بچوں، تو تب جا کے جو ہے نا ڈیم فل ہوتے ہیں. اب بارشیں ہوئی نہیں ہیں، ڈیم بالکل جو ہے نا گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ڈیڈ لیول پہ ہے. پانی فضول ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ پانی جو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخری جنگیں پانی پہ ہوں گی. تو کنڈیشن ہماری آج سے یہ ایسی ہو گئی ہے، تو آگے چل کے ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. پانی کی تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کراچی جیسے شہر میں تو پانی بالکل ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. کراچی کیا مین مسئلہ ہے، جہاں دریائیں ہیں وہ ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب ڈیم نہیں ہوگا تو پھر تو مسئلہ ہے. اس پہ بھی بڑا کام ہو چکا ہے. ہم بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کراچی میں تو سمندر ہے، اس کوئی
پانی کو فلٹرائزیشن کیا جائے یا کچھ کیا جائے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، بہت کچھ کیا ہے کہ ہم لوگوں کا جو پانی ہے، ہم لوگوں نے جو ہماری سیوریج کی لائنیں ہیں وہ ڈائریکٹ سمندر میں پھینکی ہوئی ہیں، اور ہمارا ایسا سسٹم ہوا ہے کہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے، جیسے دبئی وغیرہ سعودیہ کرتا ہے ایسے ہم نہیں کر پا رہے۔ یہ اگر ہم سمندر کا پانی نکال کے نمکین پانی کو صاف کریں، ایسا ہو سکتا ہے فلٹر کر کے، ایسا ہو بھی تو سکتا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، آپ نے دیکھو وہ کلفٹن میں نام نہیں لینا چاہتا، کلفٹن میں 1-2 بڑے پروجیکٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس پہ بھی بہت ہینڈسم اماؤنٹ کا خرچہ آتا ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جتنی بھی سہولیات ہیں صرف کلفٹن والوں کو دی جا رہی ہے، انہی کے لیے پانی فلٹر نہیں، کیا کلفٹن جاتا ہے؟ والوں کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، کلفٹن میں 1-2 پروجیکٹ ہیں، باقی تو کلفٹن والے تو میرا خیال ہے خرید کے ہی پانی، خریدتے ہیں، ہاں کیونکہ کچھ دن ٹینکر، پہلے میں نے ہاں بات کوئی سنی تھی، وہ کہتے 7,000 7,500 کا ہمارا مہینے کا ہاں ٹینکر آتا ہے ایک ایسے اس ہی کا۔ ہے، ایسے ہی ہے، کلفٹن ڈیفینس میں تو پانی ہے ہی نہیں، وہ تو ٹینکر ہی زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لائنوں میں بھی آ جاتا ہے، فلٹریشن پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اور شہر اور اور جگہوں پہ علاقوں نور میں، نازم ہاں آباد ہاں اس طرح۔ ہاں۔ تو اس کے بڑے مسائل ہیں، اس کے پرندوں پہ اثرات ہیں، اب ہمارے KPK سے شکایت آ رہی ہے کہ بیماریاں، وہاں خشک ٹھنڈ ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بچے پھیل رہی بیمار ہیں، ہو رہے بچے ہیں، بیمار ہیں، کھانسی زیادہ ہو، گلا خراب، بخار، یہ تو اب نزلہ۔ یہاں پہ بھی ہوگا، موسم جو چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو ظاہر ہے بخار، گلا خراب، نزلے سب تو چلتا رہے گا باقی میں۔ ہاں لیکن یہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہیں نا، سمٹم اچھے نہیں ہیں، تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار درخت لگانے کی پالیسی بھی وہ 8-10 سال کی پالیسی پہ محیط ہے، تو دیکھنا پڑے گا۔ یہ حکومتیں پہلے سوچتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے بارے میں پوری دنیا کو مل کے سوچنا پڑے گا، خاص کر بڑے ممالک جو ہیں انہیں ہمیں ایڈ دینی پڑے گی، ہمارے سپورٹ مالی اور جو بھی وسائل ہوں ہمیں پرووائڈ کرنے پڑیں گے باہر کی دنیا کو بھی، کیونکہ اکیلا کوئی ملک بھی ہو وہ اس کلائمیٹ چینج سے نہیں نپٹ سکتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ ہے، دیکھ لیں آپ، حالات بہت بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پہلے ہی پانی کا بہت ایشو ہے، تو گورنمنٹ تو بعض اوقات میرا خیال ہے ابھی 4-5 دن پہلے اندرون کیا نام ہے سندھ گورنمنٹ نے تو اعلان بھی کیا ہے کہ بھائی آپ گاڑیاں نہ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، گھر کے باہر فضول پانی ضائع کرنے پہ پابندی ہے، تو یہ مسائل ہیں۔ ابھی جو ایک رپورٹ چل رہی ہے، آنے والے وقتوں میں پھر سننے میں آ رہا ہے ایک نیا وائرس آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ گلا خراب، نزلہ، وہی جس طرح پہلے کرونا کا آ رہا تھا، دیکھیں یہ تو سننے میں نشانیاں آ رہا ہے، جس طرح رمضان میں پھر ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال شاید ہو سکتی ہے، لاک ڈاؤن پھر لگایا جائے رمضانوں میں اس کے۔ لاک ڈاؤن کا تو خیر کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہاں مرض تو آئیں گے، ظاہر ہے قیامت کی نشانیاں ہیں، تو بیماریاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، بس یہ ہے کہ اس سے حفاظت کی جائے۔ تو کرونا میں لوگوں کو یہی اویئرنیس ہوئی ہے، اور میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں فضول گھروں سے خواہ نہ نکلیں، اپنے آپ کو بچائیں، باہر جاتے ہیں تو باہر یہ موسم میں خشکی والا، بارش نہیں ہے، ڈسٹ بہت زیادہ ہے، تو ماسک کا استعمال لازمی کریں، کوشش کریں بلا ضرورت گھر سے بغیر باہر گھر سے نکلیں۔ باہر نہ نکلیں، وہ آپ کی ہر طرح سے آپ کی حفاظت ہے۔ تو دیکھیں اب، یہاں تو گاڑیوں کا دھواں اس طرح سے ہر ظاہر چیز یہ سے، تو شہر ہے، اب روڈ پہ پولوشن ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہوئی تو ڈسٹ وغیرہ گاڑیاں چلتی ہیں، اس سے ڈسٹ اڑتی ہے، تو ظاہر اس زیادہ کے لوگ بیمار اسی وجہ سے ہوتے زیادہ ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے بیچارے، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، تو یہ مسئلے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، حکومت کو آگے چلنا پڑے گا۔ اب مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ حکومت کن کن مسئلوں کو حل کرے حکومت گی؟ کن کن مسئلوں کو حل کرے، پر بہرحال مسئلہ مسئلہ حل حل تو کرنا حکومت ہے نے ہی ظاہر ہے۔ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو جی یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کلائمیٹ چینج کے بارے میں، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔